ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے، عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مریض کی مزاج پرسی کا ثواب، یعنی اس کو دیکھنے جانے کا ثواب اور اس کے خیریت معلوم کرنا، اس کو تسلی دینے کا کتنا بڑا ثواب اور انعام ہے۔ آقا کریم کے فرمان علی شان سے سماعت فرمائیں۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نور کے پیکر تمام نبیوں کے سرور دو جہاں کے تاجور سلطان بحر و بر صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اچھے طریقے سے وضو کیا اور ثواب کی امید پر اپنے کسی مسلمان بھائی کی عیادت کی، یعنی کسی مسلمان بھائی جو بیمار پڑ گیا اس کو دیکھنے چلا گیا، حضور فرماتے ہیں اسے جہنم سے 70 سال کے فاصلے تک دور کر دیا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ آقا کون و مکہ علیہ الصلاۃ والتسلیم دوسری حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں جب مسلمان اپنے مسلمان بھائی بیمار کو دیکھنے جاتا ہے تو وہ مریض کے پاس بیٹھنے تک جنت کے باغ میں ٹہلتا رہتا ہے۔ جب وہ بیٹھتا ہے تو رحمت اسے ڈھانپ لیتی ہے۔ جب مریض کے پاس بیٹھتا ہے تو رحمت الہی اسے ڈھانپ لیتی ہے۔ جب کوئی شام کے وقت کسی مریض کو دیکھنے جاتا ہے تو اس کے ساتھ 70,000 فرشتے بھی نکلتے ہیں جو صبح تک اس کے لیے دعائے مغفرت کرتے رہتے ہیں، اور جو صبح کے وقت کسی مریض کو دیکھنے جاتا ہے اس کے ساتھ 70,000 فرشتے نکلتے ہیں جو شام تک اس کے لیے استغفار کرتے رہتے ہیں۔ جو مریض کو دیکھنے جانے کا اتنا بڑا ثواب ہے کہ جو دیکھنے جاتا ہے تو اللہ کے نورانی مخلوق نوری فرشتے 70,000 اس کے لیے اس کے ساتھ ساتھ جاتے ہیں اور دعائے مغفرت اس دیکھنے والے کو کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ جبکہ ایک دوسری روایت میں حضور نبی کریم رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو مسلمان صبح کو کسی مسلمان کی عیادت کو نکلتا ہے تو شام تک 70,000 فرشتے اس کے لیے استغفار کرتے رہتے ہیں، اور جو شام کو مریض کو دیکھنے کے لیے نکلتا ہے تو صبح تک 70,000 فرشتے اس کے لیے استغفار کرتے رہتے ہیں، اور اس کے لیے جنت میں ایک باغ لگا دیا جاتا ہے۔ مریض کو دیکھنے جاتا ہے اس کے لیے جنت میں ایک باغ لگا دیا جاتا ہے۔ اب حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ نور کے پیکر تمام نبیوں کے سرور دو جہاں کے تاجور سلطان بحر و بر صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ختم الرسل آقا کریم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے کسی ایسے مریض کو دیکھا جس کی موت کا وقت قریب ابھی نہیں آیا ہے اور اس نے 7 مرتبہ یہ الفاظ کہے تو اللہ تعالی اسے اس بیماری سے شفا عطا فرما دے گا۔ 7 مرتبہ یہ کلمات جس نے بیمار کے پاس کہے، حضور فرماتے ہیں اللہ اسے اگر موت کا وقت نہیں آیا ہے تو اللہ اسے اس مرض سے شفا عطا فرما دے گا۔ نبی کریم کا ہمارا ارشاد ہے، حضور فرما رہے ہیں تو یقیناً شفا ہے۔ ہمیں سرکار کے فرمان پر یقین کامل ہونا چاہیے۔ جیسے کہ دن میں سورج نکلتا ہے نا، تو آپ سے پوچھا جائے کہ یہ سورج نکلا ہوا ہے یا نہیں، تو آپ ایسے یقین کامل کے ساتھ بتائیں گے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ سورج نکلا ہوا ہے۔ تو اسی طرح جو سرکار نے فرما دیا، آسمان پھٹ سکتا ہے، زمین پھٹ سکتی ہے، لیکن ہمارے نبی کا ارشاد کبھی بدل نہیں سکتا، کیونکہ ان کا ارشاد خداوند جہاں، یہ وہ کہتے ہیں جو رب کا کہا ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو حضور نے فرمایا 7 بار یہ الفاظ کہہ لیجئے مریض کے پاس، اگر موت کا وقت نہیں ہے
مریض کا تو ضرور شفا ہوگی انشاءاللہ۔ وہ کون سے الفاظ ہیں؟ سرکار فرماتے ہیں اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک۔ ترجمہ ہے اس کا، میں عظمت والے عرش کے مالک اللہ سے تیرے لیے شفا کا سوال کرتا ہوں۔ تو یہ عربی میں کلمات ہیں، آپ اس کو یاد کر لیجئے، آپ اس کو لکھ لیجئے، اور جب کسی اپنے رشتہ دار کے پاس آپ یا پڑوسیوں کے پاس، بیمار کے پاس آپ جائیں تو انہی کلمات کو آپ 7 مرتبہ پڑھیے اور اول آخر درود شریف پڑھیے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کو شفا عطا فرمائے گا۔ وما علینا الا البلاغ۔